بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی ایک حبشی غلام، قد میں چھوٹے، رنگ میں کالے، ناک بیٹھی ہوئی یعنی ناک چپٹی، غلام کا بیٹا غلام، وہ کیسے اسلامی اسٹیٹ بینک کا وزیر خزانہ مقرر ہو سکتا ہے؟ ہر کسی خاص و عام کے ذہن میں جب یہ بات پڑتی ہے تو یقیناً جھوٹ ہی لگتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، آئیے اسلامی بھائیوں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کیا واقعی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، اور ان کو کس نے وزیر خزانہ بنایا اور وہ کس حیثیت میں اس عہدے پر کام کرتے رہے؟ حضرت بلال حبشی رباح نامی شخص کا بیٹا تھا، اس لیے بلال بن رباح کہا جاتا تھا۔ بلال حبشی مکہ میں پیدا ہوئے۔ سن 580 ہجری میں ان کا سن پیدائش بتایا جاتا ہے۔ ان کے والد رباح مبینہ طور پر بنو جمحہ کے قبیلے کے غلام تھے، جبکہ ان کی والدہ حمامہ ابن کی سابق شہزادی بتائی جاتی ہیں، جنہیں ہاتھی والے سال کے بعد یعنی ہاتھی والے سال کے واقعہ کے بعد گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ بلال غلامی میں ہی پیدا ہوئے تو بلال حبشی کے پاس اپنے مالک یعنی امیہ بن ابن خلف کے لیے کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ محنت کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے بلال کو ایک اچھے غلام کے طور پر پہچانا گیا کہ وہ ایک محنتی نوجوان ہے، طاقتور نوجوان ہے، اور اسے عرب کے بتوں کی چابیاں سونپی گئیں تاکہ وہ بتوں کی حفاظت کرے اور بتوں کا خیال رکھے، اور بتوں کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ تاہم عرب کی نسل پرستی اور سماجی و سیاسی قوانین نے بلال کو معاشرے میں ایک عظیم مقام حاصل کرنے سے روک رکھا تھا، یعنی ان کا مقام ایک چابیاں سونپنے والے کا ہی تھا اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کا اعلان کیا، اللہ کے حکم پر دین کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دین حق کو اس دنیا پر غالب کرو اور اس کے لیے کوشش کرو اور اس کی تبلیغ کرو، تو حضرت بلال نے بت پرستی ترک کر دی۔ یعنی جب حضرت بلال کے کانوں میں اسلام کی دین حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس بت پرستی کو ترک کر دیا۔ یہ جو جاب کر رہے تھے، جو چابیاں ان کے پاس تھیں، ان کو انہوں نے سنبھالنے سے انکار کر دیا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھپائے رکھا، یعنی خفیہ طور پر اسلام قبول کیا اور خفیہ طور پر ہی اللہ کی عبادت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خفیہ طور پر ہی بجا لاتے۔ آخرکار یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ جب بلال کے مالک امیہ بن خلف کو بلال کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے حضرت بلال کو اذیت دینا شروع کر دی، اذیت بھی ایسی کہ انسان سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اذیت بھی ایسی کہ عام انسان کے اوپر اس سے 10واں حصہ بھی اگر اذیت دی جائے تو وہ سارا کچھ چھوڑ دے اور اپنے مالک کی بات مان لے، یعنی واپس پیچھے ہٹ جائے۔ ابو جہل کے کہنے پر حضرت بلال کو باندھ کر مکہ کے گرد گرم ریت پر اور پتھروں پر گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ اسلام اور محمد کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ عمل ہر روز جاری رہتا، مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جاتا، نعوذ باللہ، ذلیل و رسوا کیا جاتا، اور ہر روز ایک ہی فرمائش، ایک ہی ڈیمانڈ سامنے رکھی جاتی کہ بلال محمد اور اسلام کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھیوں کو چھوڑ دو، محمد کے جھوٹے اسلام کو چھوڑ دو اور اپنے بت پرستی کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ مگر بلال نے
اسلام کو ترک کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ عہد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ بآواز بلند نعرے لگاتے، گلیوں میں گھسیٹے جاتے، پتھر مارے جاتے، لہو لہان ہو جاتے، لیکن یہ عہد کا نعرہ اتنی ہی گرم جوشی کے ساتھ لگاتے اور ہر روز لگاتے۔ بھائیو، اسلامی بھائیو، مسلمان بھائیو، اے ایمان والو، جب ہم یہ حضرت بلال کا قصہ سنتے ہیں تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب لوگ بلال سے پوچھتے کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو، عہد کے نعرے لگاتے ہو، مگر اللہ اتنی تکلیف میں بھی تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت بلال فرماتے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں کہ میرا بلال اپنے ایمان میں کتنا پکا ہے، تاکہ وہ میرے اس آزمائش میں مجھے کامیاب دیکھیں تو پھر مجھے اتنی ہی اپنی نعمتوں سے نوازیں۔ حضرت بلال یہ مثال دیتے کہ دنیا میں جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس کو بڑے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک چیز ہے، ایک نمبر چیز ہے، جینون چیز ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے غلام کو اپنا محبوب بنانا ہے تو وہ مجھے بھی اس چیز کی طرح دیکھ رہا ہے کہ یہ جینون ہے، اس کے اندر کتنا ایمان پختہ ہے، اس لیے یہ میری آزمائش چل رہی ہے اور میں اس آزمائش میں پورا چلوں گا۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بے شک یہ مجھے جان سے مار دیں۔ سبحان اللہ حضرت بلال کے، سبحان اللہ بلال حبشی کے، جناب حضرت بلال کے، حضرت بلال مؤذن رسول کے، سبحان اللہ۔ کوڑے کھاتے گئے، پتھر کھاتے گئے، ذلت و رسوائی برداشت کرتے گئے، مگر اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ عہد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال اور اس کے مالک کے سلوک کے بارے میں پتہ چلا، یعنی حضرت بلال ایک نوجوان جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کے مالک نے اس کے اوپر جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی اور فرمایا کہ بلال کو آزاد کرواؤ۔ جو ہی حکم ملا، حضرت ابوبکر صدیق سیدھے حضرت بلال کے مالک کے پاس یعنی امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ غلام آزاد کر دو، اس کو مجھے سیل کر دو، میں اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ۔ جب یہ الفاظ اس نے سنے، حضرت بلال کے مالک نے سنے، تو وہ تنزیہ طور پہ مسکرایا کہ اس حبشی غلام کو تم خریدنے آئے ہو، جس کو ہر روز کوڑے مارے جاتے ہیں، ہر روز گھسیٹا جاتا ہے، ہر روز ذلت و رسوائی اس کی جاتی ہے، یہ تمہارے کس کام کا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق، قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے فرمایا اس بات کو تم چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں، تم اس کی قیمت بتاؤ، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس امیہ بن خلف نے اس کی قیمت جان بوجھ کر 100 گنا زیادہ بتا دی۔ مطلب ایک چیز اگر 10,000 روپے کی ہے تو اس کو اس نے 1,00,000 روپیہ، اس سے بھی زیادہ 10 لاکھ روپیہ آج کے زمانے کے حساب سے مثال کے طور پہ اس نے اس کی ڈیمانڈ رکھ دی۔ تو آپ نے وہ ڈیمانڈ فوراً ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ یہ رقم، یہ آپ کی ڈیمانڈ، یہ آپ کا جو اس کی قیمت ہے یہ آپ کی ہوئی اور اس حبشی غلام کو میرے حوالے کر دو۔ جب امیہ بن خلف نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے پھر تنزیہ طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، ابوبکر، میں تو تمہیں بہت ہی عقل مند اور دور اندیش تاجر سمجھتا تھا، آج مجھے یہ دیکھ کے پتہ چلا کہ تمہیں تو تجارت کی 1% بھی کوئی سمجھ نہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ یہ والا غلام جس کو کوئی 10 دینار میں نہ خریدے، 10 درہم میں نہ خریدے، 10 اشرفیوں میں نہ خریدے، تم نے اس کی اتنی بڑی قیمت ادا کر دی۔ اس کا یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں مسکرائے
اور خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو جواب دیا، امیہ بن خلع، تمہیں اس غلام کی قیمت کا نہیں پتہ، واللہ، اللہ کی قسم، اگر آج تم مجھ سے میری ساری دولت بھی مانگ لیتے اس غلام کے بدلے تو میں پھر بھی اس غلام کو آزاد کروا لیتا۔ تم نے اس کی قیمت بہت کم لگائی ہے، یہ غلام بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بات سن کر امیہ بن خلع حیران پریشان رہ گیا کہ ابو بکر کو اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ ابو بکر پتہ نہیں، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، اور یہ اتنے بیکار چیز کو اتنے پیسوں میں خرید رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو وہ رقم ادا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لائے اور حضرت بلال حبشی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت نصیب ہوئی تو صحابی رسول کہلائے، پھر حضرت بلال کہلائے، پھر سیدنا بلال کہلائے اور مؤذن رسول بھی کہلائے۔ سبحان اللہ، یہ تھی شان حضرت بلال کی جو بلال حبشی کو، غلام کو، اتنے مقامات پر پہنچا گئی۔ صحابہ اکرام آپ کو سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بیت المال یعنی اسٹیٹ بینک آف مدینہ کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ جب ان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا تو ان کی قدر و منزلت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ حضرت سیدنا بلال نے اس ذمہ داری کو انتہائی ایمانداری اور محنت سے نبھایا اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صلہ وصول فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کے اور ان کے وزیر مقرر ہونے تک، وزیر خزانہ مقرر ہونے تک کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں کومنٹس ضرور کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔